چلو کون طالبہ پڑھے گی آخری حدیث پڑھیے. سورہ پڑھیے. سورہ آخری حدیث پڑھیے. پڑھیے آپ ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وغيره. بزرگان محترم، عزیز طالبات، یہ حدیث جو میں نے پڑھی محدثین کے ہاں ہر زمانے میں، ہر صدی میں ہر شاگرد نے اپنے استاد سے یہ حدیث پہلے پڑھی ہے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے. یہ حدیث ہر زمانے میں، ہر صدی میں ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے یہی حدیث پڑھی. بخاری شریف کی آخری حدیث پر میری ایک شرح چھپی ہے. جیسے میری جلالین پر، جلالین پہ جو موضوع وہ نہیں ہے سمجھو لائیے نا جیسے یہ جلالین شریف پر جو کمزور حدیثیں ہیں جلالین میں اور موضوع روایات ہے، اس پر میں نے کلام کیا ہے. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث تھے اور وہ بھی گجرات ہی کے تھے، انہوں نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی. اسی طرح شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محدث کبیر تھے اور میرے استاد تھے جامعہ مذاہب العلوم کے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا مجھے اس کتاب کے بارے میں کہ خلیل اللہ نے مجھ سے بہت معیاری کام لیا. بس یہ میرے لیے دعا کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. ویسے میں نے بخاری 3 حضرات سے پڑھی. گجرات میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی احمد بیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پہلے گجرات میں بخاری پڑھی. پھر یہاں سہارنپور میں نے اس سال تقسیم ہوئی، اس سال میں نے 2 بزرگوں سے بخاری پڑھی اور 2 بزرگوں سے بعض مجھے بخاری شریف پڑھنے کا شرف ملا. ایک فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ سے، بلکہ ان سے تو صحاح ستہ پڑھنے کا موقع ملا، آپ سمجھ لیجیے. اور شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بخاری مسلم اور موطا امام مالک پڑھی. یہ میری حدیث کی سند ان 3 استادوں سے. اس وقت جیسے یہ کتاب صرف 33 یا 35 آیتوں پر ہے، یہ پوری کتاب، پورا قرآن، پوری جلالین نہیں، اس کی دوسری جلد آ رہی ہے انشاءاللہ العزیز. طالبات کو اور معلمات کو اور علماء کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، تحقیق کا مزاج پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز. اس کتاب کا نام ہے تصحیح القلمین علی تفسیر الجلالین. ایسے ہی بخاری کی آخری حدیث پر
میری ایک چھوٹی سی کتاب چھپی ہے، تقریباً 253 صفحات پر ہے، جو میں نے مالیگاؤں مہاراشٹر میں مدرسہ باب العلوم میں 4 گھنٹے تقریر کی تھی۔ اس وقت میرے پاس وقت بھی تھا اور مجھے کہیں اور آگے سفر بھی نہیں کرنا تھا۔ آج تو مجھے سفر کرنا ہے، لہٰذا طالبات کا لحاظ کرتے ہیں، اور ہم مدرسوں میں جو بحثیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے تو کر نہیں پائیں گے، ورنہ 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اتنی زیادہ تفصیل کروں۔ ایک ایک لفظ پر جو ہے علماء نے بحث کی ہے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ آخری حدیث کتاب التوحید میں لایا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتاب التوحید کو اخیر میں کیوں ذکر کیا اور اس میں یہ آخری حدیث کیوں لایا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ والی آیت شریفہ یہاں کیوں پیش کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موازین والی آیت پیش کر کے کیا امت کو سمجھانا چاہا ہے؟ پھر القسط کیا ہے؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اعمال بنی آدم پر مستقل بحث ہے کہ بنی آدم کے اعمال کا وزن کس طرح ہوگا۔ اعمال تو ختم ہونے والی چیز ہے، وہ نظر نہیں آتے، پھر جو ہے اس پر کیسے اعمال کا وزن ہوگا۔ جو مناسب چیزیں ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح القسطاس کا لفظ کیا ہے، القسط کیا ہے، اور یہ رومی زبان، عبرانی زبان اور عربی زبان میں فرق کیا ہے۔ پھر یہ القسط مصدر ہے المقسط کا، وہ العادل، القاسط فهو الجائز، اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے۔ میں حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہ جو صدر آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے بورڈ ہے، انشاءاللہ ان کو بھیج دوں گا یہ کتاب، تو حضرت آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال سوال یہ کرنا ہے، اتنی لمبی چوڑی تفصیل کا میرے پاس موقع نہیں۔ جیسے مولانا نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی کشمیر جانا ہے اور جہاز پکڑنا ہے تو 2 گھنٹے پہلے دہلی بلاتے ہیں، کبھی راستہ جام ہو گیا تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے جو کام کی بات ہے وہی عرض کروں گا۔ خاص طور سے محدثین نے یہ فرمایا ہے، محدثین نے، کہ آخری زمانے میں اور پچھلے زمانوں میں بخاری کی آخری حدیث پر لوگوں نے اتنا کلام کیا ہے، محدثین فرمایا کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے مراد اتنی ساری باتیں، اتنی بحثیں کی علماء۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طرز ہے، امام بخاری کی مراد کیا ہے؟ محدثین کے ہاں وہ جملہ مشہور ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت اور امام بخاری کی سمجھ اور ان کی دانش مندی ان کے تراجمی میں پائی جاتی ہے۔ جو انہوں نے باب قائم کیے ہیں اور تراجم قائم کیے ہیں، اس پر مستقل علماء نے بحثیں کی ہیں۔ بہرحال علماء نے محنت کی ہے۔ آدمی جتنی اندر گہرائی میں اترتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تو علم کا میدان بھی یہ بھی جہاد کا ایک راستہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اس میں جو مجاہدہ اور کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر علم کھولتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آخری حدیث، اصل جو علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ بخاری پر اور آخری حدیث پر اتنا سارا کلام کرنے کے باوجود اصل مقصد فوت ہونا نہیں چاہیے، اور اصل مقصود ہے امام بخاری یہ حدیث کو یہاں کیوں لائے اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بحثیں ہم کریں اور اصل مطلب جو امت کے سامنے حدیث کا منشا اور مقصد سامنے نہ آئے وہ بیکار ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشكابه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف قائم کرنے کے لیوم القیامہ، قیامت کے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ایک رتی برابر بھی کسی بندے یا بندی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ بچیوں کی طرف سے کوئی بھی قسم کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ذرا سی بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، دھیان سے اور سمجھ کر سنیے. اگر آپ جلسے میں آئیں اور بات سمجھ کر نہ جائیں تو آپ کا آنا بیکار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث یہاں جملہ ہے، وہ تو ہم بعد میں ذکر کریں گے، مگر قرآن پاک کی آیات ہمیشہ وہ پیش کرتے ہیں. جیسے کتاب الوحی شروع فرمایا تو فرمایا اِنَّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا وَحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. ہر جگہ احادیث سے پہلے قرآن کی آیت استدلال میں پیش کرتے ہیں. یہاں بھی آخری حدیث لا کر جو بتلانا چاہتے ہیں وہ ہم آخر میں ذکر کریں گے. مگر یہ آیت آخر میں کیوں پیش کرنا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو قائم فرمائیں اور کسی بندے یا بندی پر ظلم نہیں کریں گے. اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری آیت شریفہ یہاں ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو موت اور قیامت کی تیاری کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آخر میں یہ آیت میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ آپ اپنی موت سے پہلے ترازو میں جو اعمال تولے جائیں گے، جس میں نمازیں ہوگی، روزے ہوں گے، اخلاص نیت ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگی، اور آپ کے عمرے ہوں گے، تلاوت ہوگی، ذکر اللہ ہوگا، درود شریف ہوگا، استغفار ہوگا، نفلی خیرات ہوں گے، نفلی نمازیں ہوں گی، نفلی روزے ہوں گے، اور آپس کے معاملات، رہنی سہنی. ہم کپڑے سنت کے مطابق پہنتے ہیں، سیدھے پاؤں سے پائجامہ پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کرتا یا کرتی پہنتے ہیں، سیدھے پاؤں سے چپل یا جوتا پہنتے ہیں، سیدھے پاؤں سے شوز یا موزے پہنتے ہیں. یہ قیامت کے دن کام آئے گا. ان اعمال کا وزن ہونے والا ہے. عورتیں مصلے پر پاؤں پہلے داہنا پاؤں رکھتی ہے، نکلتے میں الٹا پاؤں رکھتی. جیسے مسجد میں جانے کا حکم ہے وہی حکم مصلے کا ہے. مسجد میں جاؤ سیدھا پاؤں رکھو، مسجد سے نکلو الٹا پاؤں رکھو. ٹوائلٹ میں جاؤ پہلے الٹا پاؤں رکھو، پھر نکلتے وقت سیدھا پاؤں رکھو. باہر سے ہی دعا پڑھ کے جاؤ، باہر نکلو تو دعا پڑھو. یہ سب اللہ کے حکم ہے. کھانے پینے کا طریقہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بھول گئے بسم اللہ اولہ وآخرہ. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین وارفعنا واشفعنا وجعلنا من المسلمین. یہ سب دعائیں. کسی اور کی دعوت کھائی اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. یہ سب چیزیں اعمال ہیں. آپ سو رہے اللہم بسمک اموت واحیا، آپ یہ دعا پڑھ کر نہیں سوئے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. بستر آپ جب اٹھے سونے سے تو آپ کو جو پڑھنے کی دعا ہے وہ اگر آپ نہیں پڑھی آپ نے تو آپ بستر سے اٹھتے وقت آپ مسلمان نہیں. ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے بستر سے اٹھتے آپ نیند سے تو پہلے دعا پڑھتے اور آپ کا پہلا کام ہوتا تھا کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے بستر کو سیدھا کرتے تھے اور صاف فرماتے. یہ زندگیاں صبح سے لے کر رات بستر پر جاؤ وہاں تک کا اعمال کا وزن ہونے والا ہے قیامت کے. آپ کے کھیت میں آپ نے گندم بویا ہے، جوار بویا ہے، باجرہ بویا ہے، مگر آپ کے پاس اپنی موٹر نہیں پانی پلانے کی، اور آپ نے دیکھا کہ پڑوس میں موٹر چل رہی ہے اور آپ نے نالی توڑ دی چپ چاپ رات کو جا کر اور کسی کا پانی بغیر اجازت کے اپنے کھیت میں لے لیا. یہ جتنی فصل تیار ہوگی یہ حرام کی ہوگی. قیامت کے دن اس کا وزن ہونے والا ہے. اگر حرام کی روزی ہے تو بائیں پلڑے میں جائے گی، اور اگر اس کو پیسہ دے دیا بعد میں بھی دے دیا تو اللہ کے گناہ معاف ہو جائے گا کہ آپ نے معاملات صحیح کر دیے. کتنے گھنٹے کسی کی موٹر سے پانی لیا آپ نے، جوار باجرے اور گنے میں پہنچایا، آپ نے اس کا کرایہ دے دیا پانی کا، تب تو آپ اللہ کے پکڑ سے چھوٹ جائے. اور نہیں دیا تو اس کا وزن ہوگا قیامت کے دن وہ بائیں پلڑے میں رکھا جائے. اور حلال روزی ہے، روزی حلال ہے آپ کی تو داہنے پلڑے میں رکھی جائے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، وہ سب بائیں پلڑے میں جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم وزن قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن اور تمہارے اعمال کا وزن. عزیز طالبات اور بزرگان محترم اور ہمارے نوجوان، یہ قیامت اور موت کی طرف اشارہ کر کے امام بخاری فرما رہے کہ تمہاری کامیابی قیامت کے دن پتہ چلے گی جب تمہارے ترازو میں داہنے پڑنے میں نیکیوں کا وزن زیادہ بڑھ جائے.
رمضان کے روزوں کا وزن ہوگا، تراویح کا وزن ہوگا، شب قدر کی تلاش کا وزن ہوگا، اعتکاف کا وزن ہوگا، پردے کا وزن ہوگا. آپ نے شرم و حیا کے ساتھ پردہ کیا ہے، غیر محرموں سے ملی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کالج یونیورسٹیوں کا ماحول ہے، بازاروں میں جاب کرنے کا ماحول ہے، تو پھر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اگر وہ غیر محرموں سے آپ چپ چاپ ملے ہیں تب تو بائیں پلڑے میں آپ کی گناہ ڈالا جائے. اور آپ نہیں ملے اور آپ نے اسلامی طریقے سے پردہ کیا ہے تو داہنے ترازو میں رکھا جائے گا. اس لیے قرآن میں جہاں یہاں ترازو کا ذکر آیا، قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آئی، اسی آیت کی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. دیکھو وہاں بھی موازین کا ذکر آیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. یہاں بھی فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم ترازو قائم کریں گے. اللہ فرما رہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے ترازو بھاری بھرکم ہو جائیں گے اعمال کے وزن سے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہترین خوش و خرم زندگی گزارے گے جنت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے، یعنی ترازو کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. معلوم ہوا کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے، اعمال تو ہوں گے مگر بہت کچھ کم ہوں گے. جیسے پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، رمضان میں 2-4 روزے رکھ لی. ان لوگوں کے اعمال ہلکے ہوں گے اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وہ مسلمان کی جہنم پہ جائے، جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد اپنے ایمان اور جتنے اعمال اس کی برکت سے پھر جنت میں بھیجے جائیں. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ مسلمان بھی عذاب سے چھوٹیں گے نہیں اگر انہوں نے دنیا میں گناہ کیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا، قرآن میں جو حدود قائم کیے ہیں، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم، زنا کرنے پر، پھر وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے تو دونوں کے الگ الگ احکام، کسی کو سنسار کرنے کا حکم، کسی کو 100 کوڑے مارنے کا حکم. ایسے جتنے سے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے، یا ان کے گھر والے دیت لینے پر راضی ہو جائیں، فائن لینے پر، تو وہ یہ تمام حدود جو بتلائے گئے ہیں یہ دنیا کی سزا ہے. جیسے کوئی آدمی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے چھوٹ کر بھاگے. میں بھی کلکتہ گیا تھا، اتر دیناجپور، وہاں سے 8 کلومیٹر بنگلہ دیش. 24 گھنٹے کے لیے آپ کو اجازت دی جاتی ہے اگر آپ کو بنگلہ دیش میں جانا ہو. آپ کو بارڈر پر اپنا آئی ڈی کارڈ جمع کرانا پڑتا. تو میں نے وہ پولیس والے سے کہا کہ یہ کیسی بارڈر ہے، یہاں تو آدمی کو چپ چاپ جانا ہو تو چپ چاپ بھی بھاگ سکتا ہے. تو پولیس والا مسلمان تھا، کہا کہ مولانا ہم نے بھی آپ جیسے علماء کے بیان سنے ہیں کہ دنیا میں تو ہر جگہ انسان بھاگ سکتا ہے، بنگلہ دیش کی بارڈر ایسے اتر دیناجپور سے تو لوگ آرام سے آتے جاتے ہیں، آرام سے چپ چاپ. اتنی سی ندی ہے چھوٹی سی اور اتنا پانی ہے. بارڈر کا دروازہ ہے، یہ دیوار جتنا ہے، باقی سائڈ سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں گھستے ہیں. گنہگار لوگ بھاگ جاتے ہیں سپریم کورٹ سے بھی چھوٹ کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے جیسے قرآن میں فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، قرآن میں ہے وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، انہیں بہت لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رکھا جائے. کیوں؟ انہوں نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی. گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے مگر جوانی میں توبہ نہیں کی اس گناہ سے، بڑھاپا آیا وہاں تک یہ زناکاری کرتے رہے. تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے، انہیں بھی جہنم. دنیا کی سزا سے آپ چھوٹ سکتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں سے چھوٹ سکتے ہیں، ذرا زور سے بے شک بولیے اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹے گا. اس لیے ہم دنیا میں ایسے اعمال کر کے جائیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہماری پوری جوانی اللہ کے دین کے لیے وقف ہو. یہ جو طالبات فارغ ہو رہی ہے میں ان سے خاص طور سے عرض کر رہا ہوں، آپ عالمات ہونے کے بعد اپنے اپنے علاقے میں مدرسے قائم کیجیے، بہت ضرورت ہے اس بات. آپ کالج یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھا. میں ابھی علی گڑھ یونیورسٹی سے آیا، میرے پروگرام میں علی گڑھ یونیورسٹی کے بعد پروفیسر حضرات بھی آئے. وہ بتلا رہے تھے
کہ مسلمان لڑکے لڑکیاں اور غیر مسلم بھی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں ساتھ ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں اللہ کے قانون کے خلاف. تو زنا کاریاں عام پھیل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کتنی مسلم لڑکیوں نے ایمان چھوڑ دیا, غیر مسلموں سے شادیاں کر لی. یہ سب نحوست ہے. بولو زور سے بے شک اللہ کا حکم توڑنے کی. آپ کا ماشاءاللہ مدرسہ جامعۃ الطیبات دیکھو ماشاءاللہ کتنی پردے کے ساتھ آپ بیٹھی ہوئی, پردے کے ساتھ آپ کو اسباق پڑھائے جاتے ہیں. کوئی دارالعلوم ایسا لڑکیوں کا نہیں ملے گا. ہمارے گجرات میں بھی لڑکیوں کے ایک سے ایک دارالعلوم ہے, پردے کے ساتھ مرد پڑھاتے ہیں, پردے کے ساتھ ان کو اسباق پڑھائے جاتے ہیں. کوئی لڑکا جوان لڑکا ان کے ساتھ ایک کلاس میں بیٹھ نہیں سکتا. آج دنیا میں مار پڑ رہی ان ماں باپ کو جو ایجوکیشن کے نام پر بچیوں کو کالج یونیورسٹیاں بھیجتے ہیں مگر دین نہیں پڑھاتے, اور دین نہ پڑھانے کی بنیاد پر وہ لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کرتی. کل تھانہ بھون میں مجھے رات کو بیان تھا, تھانہ بھون میں مجھے وہاں کے علماء نے سنایا کہ 4 مسلم لڑکیاں اسکول سے غیر مسلم ہو گئی. یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا وقت. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری زندگیوں میں موت اور قیامت کا استحضار نہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, دھیان دیجئے میری طرف, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ہم قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے. اور اللہ کا انصاف کیسا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. آج کل ایسے ترازو آ گئے مارکیٹ میں, کمپیوٹرائز سائنٹیفک ایسے ترازو آ گئے کہ 1 گرام میں بھی اگر کروڑوں کا حصہ نکالنا 1 گرام میں, تو ایک رتی برابر بھی پتا چل جاتا ہے کہ ایک رتی اس میں کم ہے یا ایک رتی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ وہ تو رب العالمین, جب انسان کو اللہ نے ایسے دماغ دیے ہیں کہ انسان ایسی ایسی مشینریاں تیار کر رہا ہے, پورا مجمع زور سے بے شک بولو, تو اللہ رب العالمین کتنے زبردست ترازو قائم کر سکتے ہیں. اس نے سب کو دماغ دیا. وہ ترازو تو عجیب و غریب قسم کا ہوگا جو انسانی دماغ میں اور سائنٹیفک زمانے میں بھی کوئی انسان بنا نہیں سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دنیا بھر کے جتنے مردے انسان ہیں, مردے جنات ہیں, زندہ انسان اور زندہ جنات ہیں, اور جو قیامت تک آئیں گے, سب مل کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور قرآن جیسی کوئی کتاب لکھنا چاہیں, بولو بے شک قیامت تک کوئی تیار نہیں کر سکتا. ایسے ہی انسان نے جتنے ترازو بنائے ہیں دنیا میں سائنٹیفک انداز سے, کمپیوٹرائز, جیسے انسان قرآن جیسی کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا ہے, ذرا زور سے بولو بے شک اللہ جیسے ترازو بھی نہیں بنا سکتا. وہ عجیب و غریب ہوتی, وہ رب العالمین کی بارگاہ. یہ مخلوقات کی دنیا ہے, وہ خالق و مالک کی دنیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, یہ لاؤڈ اسپیکر یہ انسان نے بنایا, ٹیلی ویژن یہ انسان نے بنایا, یہ موبائل کمپیوٹر اللہ انسان نے بنایا, مگر انسان کو پورا مجمع جواب دو, انسان کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. انسان نے کچھ نہیں بنایا, انسان تو ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ آسمانوں سے کمپیوٹر اتار دیتے, جتنے انسان ہوتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر آسمانوں سے اتار دیتے, موبائل آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے بھیج دیتے. یہ بڑے بڑے مکانات اللہ تعالیٰ آٹومیٹک تیار کر کے دے دیتے. اگر یہ کر دیں اور کر سکتے ہیں اور کر سکتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں, مگر اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسان بولو بے شک علم میں ترقی نہیں کر پاتا, اس کا دماغ بالکل بند ہو جاتا, بند ہو جاتا, وہ کوئی سوچنے کے لیے معاف ہو جاتا اس کا دماغ. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی کے لیے انسان کو دماغ دیا, اور وہ اپنے مالک کو یاد کرے, اپنے مالک کے حقیقی کو یاد کرے انسان کہ یا اللہ تو نے ہم کو ایسا دماغ دیا ہے, تو رب العالمین تیرا دماغ کتنا عالیشان ہوگا, اور تو نے جنت میں کیسی کیسی مشینریاں بنائی ہوگی جس میں کوئی تکلیف اور شر اور برائی کا مادہ نہیں. دیکھو انسان میں ہر مشین میں غلطیاں ہوتی ہیں, بیٹریوں میں غلطیاں ہوتی ہیں, چارج کرتے ہو کتنی بار موبائل پھٹنے پورے انسان جل جاتے, مر جاتے لوگ. کمپیوٹر میں غلطیاں ہیں,
اس میں ایرر آ جائے تو دنیا بھر کی پریشانی. ابھی امریکہ میں 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا، اخبار میں تھا، انگریزی اخبار میں. یہ صرف کمپیوٹر کی غلطی کی وجہ سے 30 کروڑ ڈالر کا ایک آدمی کو نقصان اٹھانا، انسان کی غلطی کی وجہ سے. گاڑیوں میں غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں. گاڑیاں تو ایک سے ایک بن کے آ رہی ہیں، ہوائی جہاز ایک سے ایک بن کر آ رہے ہیں. مگر کبھی دیکھا ہے کہ گاڑی نے کبھی ہم کو بچایا؟ ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو کوئی گاڑی بولتی، کسی اندر سے آواز آتی ہوتا کہ بھائی سامنے والی گاڑی کو، یہ ادھر والی گاڑی کہہ دے ارے بھائی ہم سے ٹکراؤ نہیں، ہمارا مالک بیٹھا ہے ان کو بچا لیجیے. نہیں، وہ تو بے جان ہے، بے جان ہے. اس میں ہر معاملے میں خرابی رکھی ہے تاکہ انسان یاد کرے کہ رب العالمین نے انسان کو ایسی خوبصورت گاڑی بنانے کی طاقت دی ہے. تو رب العالمین جو جنت میں نعمتیں بنائے گا، زور سے بولو بے شک، وہ کتنی عظیم الشان. اور یہاں جو بھی بنائی گئی ہے مشینریاں، وہ بھی اللہ نے بنائی ہے. قرآن میں ہے، قرآن پاک والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ. قرآن میں دوسرے مقام پر اونٹ کا بھی ذکر فرمایا تمہارے جانور حلال جانور ہیں، ان پر تم سواریاں کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ عزیز طالبات دھیان دیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، مگر قیامت تک آنے والا آخری انسان اللہ کی نظر میں ہے. اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. ایسا نہیں کہ قرآن میں آج کے زمانے کی باتیں نہیں، قرآن میں زیادہ تر آج کے زمانے کی بھی باتیں ہیں. جیسے ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، یہ سب ہم نے تمہاری سواریوں کے لیے پیدا کیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب ترجمہ کرو. اور اللہ ایسی سواریاں پیدا کر رہا ہے. مضارع کا صیغہ ضارع یضارع مضارعۃ، حال بھی ہے اس میں اور مستقبل بھی. ضارع یضارع مضارعۃ، حال بھی ہے اور مستقبل. دودھ دونے کے معاملے میں، دودھ جب دونے والے دھوتے ہیں تو ادھر حال بھی چالو، اور یہ مستقبل ہو گیا. یہ حال ہو گیا تو یہ مستقبل ہو گیا. دونوں مادے پائے جاتے ہیں، حال بھی ہے مستقبل بھی. اور اللہ ایسی سواریاں پیدا کر رہا ہے، اور بولو ذرا زور سے بے شک، قیامت تک پیدا کرتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواریاں نہیں تھی، آج وہ ساری سواریاں آ گئی. اب دوبارہ زور سے بولو، انسان نے بنایا کہ یہ ساری مشینریاں؟ بولو زور سے، اللہ نے بنایا. انسان تو ذریعہ، مگر صرف دنیا کی تعلیم لوگوں نا، تو پھر آج دنیا میں یہی ہوگا جو آج کے مسلمانوں کو مار پڑ رہے ہیں. ایجوکیشن لو، ایجوکیشن. ارے بھائی ایجوکیشن لو مگر ساتھ دین بھی تو پڑھاؤ. یہ لڑکے لڑکیاں اسی لیے اسلام چھوڑے مرتد ہو رہے کہ آپ نے ان کو دین اسلام نہیں پڑھایا. یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث میں لکھی ہے، کوئی اسکول اور کالج والا نہیں بیان کرے گا. ابھی میں دلی سے آ رہا ہوں، چاند والی مسجد میں صبح میں جب دلی اترا تو وہاں گیا، مدرسہ چل رہا تھا. 8-10 سال کے لڑکے قرآن پاک اور دینی تعلیم پڑھ رہے ہیں. ان بچوں سے جب میں جانے لگا تو میں نے پوچھا، بچوں آپ اسکول جاتے ہو؟ کہا جی ہاں. دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا اسکول جاتے ہو؟ کون سی اسکول میں جا رہے ہو؟ کسی نے کہا ہندی میڈیم میں، کسی نے کہا انگلش میڈیم میں. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی اسکول میں جھوٹ چھوڑنے کا کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے؟ جھوٹ چھوڑنے کا؟ کہا نہیں. میں نے کہا غیبت چھوڑنے کا کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا جانوروں کے حقوق، اگر آپ گھوڑا پال رہے ہیں، بکریاں پال رہے ہیں، بھینس پال رہے ہیں، گائے پال رہے ہیں، تو ان جانوروں کے حقوق کیا ہے؟ ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو سردیوں میں کپڑے پہنانا، ان پر زیادہ وزن نہ ڈالنا. میں نے کہا یہ سبق پڑھایا جاتا ہے اسکول کالج میں؟ کہا نہیں. ایک لڑکے کو پوچھا، میں نے کہا تمہارے ماں باپ نے کون کون پڑھا؟ ایک نے کہا میرے ابا ڈاکٹر ہیں اور میری امی نے علی گڑھ سے ایم اے کیا ہے. میں نے کہا ان سے پوچھا کبھی آپ نے کہ پڑھایا جاتا ہے؟ کہا نہیں پڑھایا جاتا، مجھے بھی معلوم ہے. میں نے کہا کہ بیوی کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ چاہے کافر ہو اور اولاد مسلمان ہو، ان کے حقوق، کیا یہ سب پڑھایا جاتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہیں پڑھایا جاتا. میں نے کہا آپ 5ویں 6ویں کلاس میں آ گئے، کوئی سبق ایسا پڑھایا جاتا ہے جن میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت کرنا، وہ سبق پڑھایا جاتا ہے؟ کہا نہیں پڑھایا جاتا. میں نے کہا آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہو،
اس کے حکم تو کوئی سبق آپ کی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے؟ میں نے بچوں سے بھی 10-15 ایسے سوال کیے اور آخر میں پوچھا، میں نے کہا بچوں بتاؤ یہ سبق کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا یہ مدرسوں میں پڑھایا۔ تو پورا مجمع زور سے جواب دو، اسکول بہتر ہے یا زور سے جواب دو مدرسہ بہتر ہے؟ مدرسہ بہتر۔ پھر بھی میں کہتا ہوں ہم ایجوکیشن کے دشمن نہیں، میرے 3000 مدرسے چلتے مکتب، کشمیر سے کنیا کماری تک، یہاں کے بھی علماء آتے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب کے سفیر آتے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب تشریف لاتے ہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ ہم نے ان مدرسوں میں اسکولیں چالو کی، جیسے حضرت مولانا یعقوب صاحب نے آپ کی فکر کر کے یہاں اسکول کا بھی ماحول قائم کیا ہے۔ علماء دشمن نہیں ہے ایجوکیشن، انگریزی تعلیم کا، مسئلہ اس کا ہے کہ لڑکے لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد ایک ساتھ نہیں پڑھائی جائے گی، یہ تو جب دو تنہائی میں بیٹھیں گے تو تیسرا شیطان، جیسے کالج یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے الگ لڑکیوں کے یہی ادارے ہیں جہاں آپ کی بچیوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیز طالبات کو کہتا ہوں اپنی اپنی جگہ جہاں جائیں، چاہے محلہ مل جائے، اپنا مکان مل جائے، اس میں چھوٹا بھی مدرسہ قائم کیجیے تاکہ آنے والی بچیوں کی حفاظت ہو سکے۔ خود ہمارے گجرات میں بھی کالج یونیورسٹیوں سے اور جاب کرنے کا مزاج کچھ 5% لوگوں میں ہے، تو وہ لڑکیاں اور وہ عورتیں ایمان سے محروم ہیں۔ کل تھانہ بھون، یہ یو پی اتر پردیش جس پر ہم فخر کرتے تھے، میں نے مظاہر سہارنپور میں پڑھا ہے، ہم لوگ کپڑے دھلانے کے لیے بوڑھی عورت کے پاس جاتے تھے، بوڑھی تھی وہ، میں نے ایک دوست سے گجرات کے مولانا اشرف صاحب، روزانہ ہم آواز دے کر جاتے تھے، وہ میرے بات نہیں آیا، اچانک اس گھر میں گھسے، بوڑھی عورت گرم ہو گئی، غصے کرتے، اکیلی رہتی تھی، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، یا مظاہروں کے قریب رہتی، اب تو شاید وہ انتقال کر گئی ہوئی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ وہ مسلمان تھی، بوڑھی تھی، مگر اس نے کہا کہ پردے کا تو خیال کرو، آپ گھر میں کیسے دو؟ جس یو پی پر ہم فخر کرتے تھے، آج گاؤں گاؤں شہر شہر ہماری مسلم لڑکیاں بے پردہ ہو کر جو ہے کالج یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں۔ پردہ کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ گوگل ماریے لڑکیوں کی کالج یونیورسٹیاں کہاں جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم دی جاتی، وہاں بھیجیے، اگر پڑھانے کا بڑا شوق ہے، مگر ایک ساتھ جب جوان لڑکے اور لڑکیاں پڑھائی جائیں۔ ڈاکٹر فرقان صاحب ملے علی گڑھ یونیورسٹی کے علوم الطبیعیات کے پروفیسر، وہ ہمارے گجرات میں بھی رہے، انہوں نے کہا کہ ہماری سینکڑوں لڑکیاں علی گڑھ یونیورسٹی سے اسلام چھوڑ دیا، یہ مخلوط تعلیم کا نقصان ہے۔ قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان نے سائنٹیفک انداز سے اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے ایسی ایسی مشینریاں کی، پھر بھی اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں، مگر بولو بے شک اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اور زور سے بے شک بولو تو ان کے کام میں بھی کوئی عیب نہیں۔ ادھر اشارہ یہ فرما رہے قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، مگر تم کو تیاری کرنا اپنی موت سے پہلے کیونکہ ہو سکتا ہے قیامت بعد میں آئے اور تم اس سے پہلے مر جاؤ، لہذا تم اپنے مرنے سے پہلے نیک اعمال کرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ترازو عجیب و غریب قسم کے ہوں گے، انسان سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا یہ نہ سوچا جائے کہ ہمارے یہاں جو دو پلڑے ہوتے اسی انداز کے ہوں گے، وہ تو رب العالمین کا بنایا ہوا ہوگا، وہ تو عجیب و غریب خوبصورتی کا حامل ہوگا۔ آدمی سوچے اور پوری انسانیت کے لیے، اب یہاں مسئلہ ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو قائم کریں گے یا ایک ہی ترازو ہوگا جس میں سب کے لیے آسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موازین جمع ہے میزان، علماء فرما رہے دونوں چیزیں آسان ہے اللہ کے لیے، ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو بھی قائم کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بولو زور سے بے شک قادر مطلق ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی ترازو میں سب کے اعمال کا ایک ہی سیکنڈ میں وزن کرو، ایک ہی سیکنڈ، جیسے قرآن میں ہے کہ ہم جب قیامت لائیں گے، قرآن میں قیامت جب لائیں گے وما امرنا الا کلمح وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، آنکھ کے پلکارے کا جو ٹائم ہے اتنی دیر میں ہم ساتوں آسمان و زمینوں کو توڑ، اور علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ آنکھ کے پلکارے کا ٹائم کیوں بدلا ہے؟ only for explanation،
صرف سمجھانے کے لیے کہ کم سے کم ٹائم سمجھانا تو 1 منٹ نہیں، اس سے بھی کم وقت، آنکھ کا پلکا ہے یعنی 1 سیکنڈ، وہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ زور سے بے شک بولیے اللہ 1 سیکنڈ کا بھی محتاج نہیں۔ تو یا تو سب کے لیے الگ الگ ترازو قائم کرے، مگر معاملہ 1 منٹ میں ہو جائے، 1 ہی منٹ۔ اس لیے قرآن میں ہے تمہارے اعمال تیار ہو گئے، جس کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب ہوگا، جس کو پیچھے سے یا بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا وہ بڑا بد نصیب انسان۔ اللہ ہم سب کو پیچھے سے یا بائیں ہاتھ سے دیے جانے سے آمین کو اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے۔ تو قیامت کے دن ترازو قائم کریں۔ اور اب قیامت کا ذکر آیا تو میں آپ کو بتلاتا چلوں، جو میرا خاص موضوع ہے اس وقت پوری دنیا میں، کہ قیامت بالکل قریب ہے، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی ہے۔ میری بات کو کان کھول کر سنیے اور دل کے دروازے بھی کھولیے، اور آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے پوچھنا۔ استخارے میں اللہ تعالیٰ ہر مومن کو ہر چیز کھول کھول کر بتلاتا ہے۔ میں نے خود اس معاملے میں استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے پوچھ لو کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی نہیں ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موازین اور قیامت کا ذکر آیا تو 5 منٹ میں اس پر بھی بحث کر لوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک چھوٹی نشانی ہے علامات صغرا، اور دوسری ہے علامات کبرا، بڑی نشانی۔ چھوٹی نشانی جیسے میں بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زینہ کاری عام ہو جائے، سودی کاروبار عام کا کیا مطلب؟ کثرت، بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑے تھے، اس کے بعد بڑھتے گئے، آج گلی گلی نگر سودی کاروبار عام، گاؤں گاؤں زینہ کاریاں، لوگ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لیجیے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کسی کو دین پہنچانا چاہو، کسی کا بیان بھیجو، ساری دنیا میں بھیج سکتے ہیں، مگر لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ مرد عورتوں کا اختلاط، یہاں تو پردے کے ساتھ بیٹھی ماشاءاللہ اور آپ کو پیچھے بٹھایا ہے۔ ابھی ایک جناب سفر کر کے آیا اور سنا رہے تھے کہ بخاری کے ختم میں 30 سے 40 ہزار لوگ تھے، مرد عورتوں کو ایک ساتھ بٹھایا بخاری کے سفر، اور بے پردگی عام تھی۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اختلاط سے گناہ بڑھ رہے زمین پر، مرد اور عورتوں کے اختلاط سے۔ شریعت نے مرد عورت کو ملنے کا حکم دیا مگر محرم کے ساتھ، الا مع ذی رحم محرم۔ کہیں بھی عورت جائے اپنے والد کے ساتھ جائے، اپنے شوہر کے ساتھ جائے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ جائے، اپنے چچا ماموں کے ساتھ جائے، اپنے بھانجے بھتیجے کے ساتھ جائے، اپنے نوازا جو بالغ ہو یا ہوتا اس کے ساتھ جائے، اگر اکیلی عورت کو سفر کرنا بھی گناہ بتلایا۔ تو میں چھوٹی نشانیوں کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور تقریباً چھوٹی نشانیاں تو ختم ہو گئی مگر جو اس میں چلنے والی وہ چل رہی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ گناہ سب عام ہو جائیں گے، وَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ السَّلَاسِلِ، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے۔ عزیز طالبات اور بزرگان محترم، آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں تقریباً روزانہ 200 بھوکمپ اور 200 زلزلے ہوتے ہیں۔ کل میں تھانہ بھون میں تھا، وہاں کے علماء نے بتایا کہ آپ پچھلے سال لاک ڈاؤن سے پہلے یہاں تھانہ بھون بیان کر کے گئے تھے، تو آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سب مولانا جو کہہ کر گئے وہ سب ہو رہا۔ ہم اسی لیے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم قیامت کی نشانیوں میں داخل ہو گئے، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی۔ ابھی میں مثال سے بتاؤں گا آپ کو، بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ اس وقت دیکھو کوئی دیکھنا چاہے 69، اس وقت رات 12 بجے سے ابھی 11 بجنے جا رہے ہیں، 69 زلزلے اس وقت کائنات میں ہیں، 69 زلزلے، اور رات 12 بجے پورا گورنمنٹ اپروڈ ہے، گورنمنٹ نے یہ ایپ دیا ہے پبلک کو، رات کو 12 بجے کل 194 تھے پورے 24 گھنٹے، 194۔ میں ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی اخیر میں کہاں ہوا، اخیر میں امریکہ میں 2 ہوئے، انڈونیشیا میں 1 ہوا، ترکی میں 4 پوائنٹ کا ہوا، انڈونیشیا میں 3 ہوا۔ یہ دیکھیے انڈیا ریجن میں ہمارا جو آئیلینڈ ہے نکوبار، انڈمان نکوبار، اس میں 5.1 کا ہوا ہے صبح 6:27۔ یہ مثال دے رہا ہوں، پوری دھرتی ایسے ہل رہی،
ابھی زور سے بتاؤ. ہمارے دلی سے ایم ایل اے صاحب مولانا کے بڑے بھائی صاحب آئے ہیں, آپ چاہے ان کو پوچھ لینا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے دلی, ہریانہ, پنجاب میں زلزلہ آیا تھا. یہ ایسا آیا تھا, آپ پوچھ لیجیے. کل صدر جمعیت علماء ہمارے پروگرام پہ تھے علی گڑھ میں, وہ بتا رہے تھے کہ مولانا اتنا تیز جھٹکا تھا کہ ہم لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے وقت گھر سے باہر بھاگے. کل کی بات, یہ این سی آر میں اتنے خطرناک بھوکمپ آئے. یہ چل رہے ہیں کشمیر سے, ادھر یورپ سے, امریکہ سے, سب جگہ سے یہ بھوکمپ اور یہ زلزلے چالو پوری دنیا میں, حتیٰ کہ مکہ شریف مدینہ پاک بھی باقی نہیں. یمن سے آ رہے ہیں ادھر, پوری مکہ شریف مدینہ پاک. عرب علماء میرے پاس ہے, عرب علماء میرے موبائل, مصر, سودان, قطر, دبئی, امارات, ابو ظبی اور مکہ شریف مدینہ پاک, یہاں کے علماء میرے ساتھ اس پر موجود. وہ مجھے بتلاتے ہیں کہ یہ زلزلے ادھر بھی ہوا, ابھی نیوزی لینڈ میں ہوا, پرسوں بھی ہوا, اور جو ترکی اور سوریا میں ہوا جس میں 66,000 آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے, شہید ہو گئے. بھائی زور سے بولو نا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوری دھرتی کام. کل تھانہ بھون والوں نے بتایا کہ تھوڑے دنوں پہلے شاملی میں بھی آیا 4.2, اور اس کے جھٹکے ہم نے دیوبند اور تھانہ بھون میں محسوس کیا. ابھی 15-20 دن پہلے سورت والے, ہمارے سورت شہر بھاگم باغ ہو گئی رات کو 1 بجے, لوگ بستر, اور اتنا خطرناک آواز بھی آئی اور لوگ بھاگے. ہم کو یہ چیزیں 1500 سال پہلے بتلائی گئی اور ہم غفلت میں اس وقت. روزانہ 200 زلزلے ہو رہے حکم. میں 2 برس پہلے تقریر کرتا تھا تو میں بتاتا تھا 100 ہو رہے, ابھی اتنی تیزی بڑھتی. آواز کم کر دیجیے, کوئی بھی چپ چاپ بالکل آواز آنی نہیں چاہیے. قرآن حدیث کا بیان چل رہا ہے, کوئی بھی قسم کی آواز مستورات کی طرف سے آنی نہیں چاہیے. کسی کو خاموش بھی من کرو, وہ خود بخود خاموش ہو جائے. تو یہ زلزلے شروع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا امتلأت الارض بالمعاصی, جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ شان و وقت میں سے برکت اٹھا لیں گی. حدیث بخاری میں بھی آئی, مشکاۃ شریف میں بھی. السنة كالشهر, والشهر كالاسبوع, والاسبوع كاليوم, واليوم كالساعة, والساعة كالدقيقة, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. 1 برس مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں, دن گھنٹے میں, گھنٹہ منٹ میں, اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے گا. بھائی حدیث تو میں نے سنا دی, مگر اب آپ کو جواب دینا ہے. زور سے جواب دیے, وقت میں برکت ہے؟ بھائی بولیے نا, ہے. ابھی ہم لوگ عید سے فارغ ہوئے تھے, رمضان دوبارہ آ گیا, ایسا لگ رہا ہے 1 مہینے میں آیا. پچھلے سال رمضان میں حافظ صاحب سے انگلینڈ میں ملاقات ہوئی, وہ بھی 11 مہینے کے بعد گجرات آئے ہوئے ہیں. وہ حافظ صاحب کہنے لگے کہ مولانا ہماری آپ کی ملاقات کو 11 مہینے ہو گئے, لگتا ہی نہیں 11 مہینے میں, لگتا ہے کہ ابھی آپ پچھلے مہینے آئے. وقت میں سے برکت اٹھا لی گئی. بغیر موسم کے بارشیں, صحیح احادیث میں بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو جائیں. کل علی گڑھ میں ہوئی, بادل آئے اور بارش ہوئی. ہمارے گجرات میں پرسوں ہوئی. دسمبر کے مہینے میں آپ کے یو پی میں کئی جگہ بارش ہوئی. بارش کا موسم نہیں, دسمبر کا مہینہ. سب چیزیں الٹی ہو رہی ہے, بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی. اس سے فتنہ ہو رہے زمین پر کہ اللہ کی مدد. آپ دیکھ لو, اذا کثرت الخبث, بخاری کی حدیث ہے, جب زمین پر خباثتیں بڑھ جائیں. کل تھانہ بھون میں خباثت سنی, دھیان سے سنیے, یہ ہر جگہ ہو رہی ہے. مسلمان عورت, دیندار گھرانہ اپنے نکاح والے شوہر کو گھر سے باہر نکالا, پولیس کو پیسہ دے کر, پیسے والی, اور ہندو شوہر کو گھر میں گھسا. علماء کا بیان ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ پاک کا. آپ سوچ لو کیسی خباثتیں ہو رہی ہیں. انسان سگے ماں باپ کو زمین کی زمینداری اور پیسوں کی وجہ سے ماں باپ کو قتل کر رہے. آئے دن اخباروں میں آتے ہیں. ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں موبائل کے غلط استعمال سے, اپنے سگے شوہر کو مروا رہی ہے, اپنے جو ہے غیر محرم جس سے پیار کیا اس کے ساتھ مل کر. آپ سوچئے کیسے کیسے غلط کام ہو رہے جو کبھی سوچے نہیں جا سکتے. ترمذی کی حدیث میں ہے, جب ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے لگے تو سمجھانا فانتظر الساعۃ, قیامت قریب آ جائے. سگے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کرنے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب ہے. کیا یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ بھائی زور سے جواب تو ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی. لوگ اپنے چاہنے والوں پر مر مٹ کے مکانات بنا دیتے اور ماں باپ بیچارے پریشان. ہمارے انڈیا
ہمارے گجرات میں ایک باقی شہر ہے، بڑا ترقی یافتہ شہر ہے، وہاں بڑی بڑی فیکٹریاں، ہمارے یو پی کے تھے، یہ لکھنؤ کے رہنے والے، دو بیٹے کو، ایک کو انجینئر بنا، ایک کو ڈاکٹر، ایک کو وکیل بنایا اور لڑکی کو ڈاکٹر بنایا. دو بیٹے ہیں. ڈاکٹر وکیل اتنا ہوشیار ہے کہ دونوں فیکٹریوں پر اس نے قبضہ کر دیا اور ایک والے کو لگا. والد جو ہے، والد نے کہا یہ کسی حال میں نہیں کرنے، جتنا تیرا حق ہے تیرے بھائی کا بھی. تو اس نے اٹھا کر والد کو 2 تماچے مارے. دوسرے ہی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو، والد کی ہائی ہے، اب چلنے سے معذور ہو گیا. آپ کو معلوم ہے ماں باپ کے حقوق کیا ہے. ماں باپ کافر بھی ہو نا، ایمان نہ بھی لائے ہو، تو بھی ان کی خدمت چھوڑنے کا حکم ہے. قرآن میں لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو، چاہے ماں باپ غلطی پر ہو. شارحین حدیث نے لکھا ہے تو ابھی پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ، مگر ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی بھی اجازت ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. وبالوالدین احسانا، اور پہلے اللہ نے اپنے حق کے بعد پورا مجمع زور سے بولو، سب سے پہلے کس کا حق بتلایا بندوں میں؟ دیکھا. اور ماں باپ کافر ہو اور وہ غلط کام کو حکم دے، جیسے ماں باپ یہ کہے، مسلمان ماں باپ بھی ہو اور آپ کو یہ کہے نماز پڑھنے مت جا، میرا کام پہلے کر، تو بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ کام بعد میں کر. ماں باپ کافر ہے، مسلم اولاد کو کہیں ایمان چھوڑ دے تو اللہ نے فرمایا تو وہ بات مت ماننا، ولا تطعهما، مگر کیا قرآن کی تعلیم ہے پیاری، وصاحبهما فی الدنیا معروفا. من چاہے تیرے ماں باپ نے میرے بارے میں غلط کہا کہ تو ایمان چھوڑ دے اللہ پر سے، اللہ پر سے ایمان چھوڑ دے، مگر اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم کہ چاہے تیرے ماں باپ نے میرے بارے میں غلط بات کہی، مگر تو ماں باپ کی خدمت مت چھوڑ. بھائی بولو نے کہا کہ نہیں. دیکھا، آخری بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. 20 کتابیں علماء کی مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی. شیخ یوسف الوابل ریاض کے بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں، شیخ یوسف الوابل 600 صفحات پر، اس سے بھی موٹی کتابیں، اس سے بھی تھوڑی موٹی، عربی میں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں چھپ کر آ گئی. اس میں شیخ نے لکھا ہے واللہ یا الامہ قد اختتمت اشراط الساعہ الکبریٰ تقریبا والامہ غافلۃ ونائمۃ. قیامت کی بڑی نشانیاں زیادہ تر ختم ہونے آئی اور امت غفلت میں سو. حرم شریف کے امام ہے شیخ ماہر المعیقری، حرم مکہ معظمہ کے امام ہے، ان کا خطبہ لاک ڈاؤن تالا بندی سے پہلے کا خطبہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. میں مسلمانوں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں چھوٹی نشانیاں زیادہ تر پوری ہو گئی اور 2010 سے بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے. بڑی نشانی قرآن میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. 25واں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ فرما رہے انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے اور آسمانوں پر پھیل جائے گا. یغشی الناس، اور لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے رہا. یہ قرآن پاک میں 10 بڑی نشانیاں قرآن حدیث میں بیان کی، ان میں سے چند نشانیاں 10 میں سے قرآن میں ہے اور باقی حدیث میں ہے. اس میں سے دھواں کا ذکر قرآن پاک میں، دھوئے کا ذکر قرآن پاک میں. یہ دھواں 2010 میں نکل گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرا مطالعہ اخبار کا بھی ہے، روزانہ کے اخبار کو دیکھنا. اب اخبار خریدنے کی ضرورت نہیں، اخبار اب موبائل میں ہے. میرے عرض کرنے کا منشا ہے 2010 تاریخ یاد رکھنا، 2010 14 اپریل سے 24 اپریل تک انگلینڈ کے پاس پہاڑ میں سے دھواں نکلا. 10 دن تک مسلسل 1 سیکنڈ کے لیے بند تھی. آئس لینڈ ہمارے قریب میں ایک شہر ہے سورت کے پاس ولسا، وہاں کے ایک نوجوان آئس لینڈ میں رہتا ہے، میرا دوست ہے وہ. اس نے مجھے بتایا کہ مولانا 10 دن اس میں ایسے قید میں آ گئے تھے کہ ایک دن 1 منٹ کے لیے وینٹیلیشن کھولا تو پورا دھواں میں مکان پورا دھواں 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 ہو گیا. ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ گھر میں ٹیبل کہاں ہے، بستر کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں. اتنا
10 दिन तक पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और फ्रांस उसकी पकड़ में था। इंडिया से जितने हवाई जहाज उधर जा रहे थे, सब के सब हवाई जहाज बंद होते, सब के सब जहाज बंद थे 10 दिन तक। एक एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना $200 मिलियन का नुकसान था। आप सोच लो कितना बड़ा धुआं निकला। और ये कयामत की निशानियों के जमाने में निकला। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने मारिफुल कुरान में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक दिन के लिए धुआं निकला था, और वो धुआं 25वें पारे में है, उसका जिक्र, जिसका जिक्र आया है वो धुआं नहीं, एक ही दिन के लिए निकला। अभी मदीने मुनव्वरा में भी एक दिन के लिए निकला था, थोड़े घंटों के लिए। मगर ये जो आइसलैंड में निकला 10 दिन तक, जिससे पूरी दुनिया पर बुरे असरात पड़े, बिजनेस फेल हो गए थे, जो है ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो गए थे, इतना बड़ा धुआं निकला और उम्मत गफलत में सो। मुफ्ती अबू लुबाबा पाकिस्तान में उनकी किताब आई है, दज्जाल कब और कहाँ। मौसूफ लिखते हैं कि 24, 25 और 26 का साल ये खतरनाक है दज्जाल के निकलने। शेख यूसुफ अल-वाबिल की किताब अशरातुस्साअ मेरे पास है, उसमें शेख ने लिखा है कि दज्जाल के निकलने की तैयारी है, और यहूदी लोग जिस बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी खुशियां मना रहे हैं, वो करीब वक्त आ गया। 20 किताबें मार्केट में आ गई छपकर उर्दू और अरबी में कि दज्जाल के निकलने की तैयारी। अगर दज्जाल निकल आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी हो जाएगा और इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी हो जाएगा। आगे चलिए, बुखारी शरीफ में किताबु ताबीर रुया आया, उसमें एक हदीस आई, इज़ा क़रब अज़्ज़मन लब तकद रुया अल-मुमिन तकज़िब अस्दक़कुम रुया अस्दक़कुम हदीस, रवाहु बुखारी। जब क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को क़यामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर देंगे। मेरे ताल्लुक में उस्ताद है, एक दिन मेरे पास आए, मेरी दरसगाह में, वो कहने लगे कि मैं आपसे माफी चाहना है। मेरे ताल्लुक में ही पढ़ा, मैंने कहा किस चीज़ की माफी? आप क़यामत की निशानियों पर बोलते हैं तो मेरे दिल में बात उतरती नहीं थी। तब अल्लाह ताला ने मुझे आज ही रात को ख्वाब दिखाया है, तो मैंने ख्वाब ये देखा कि सूरज पश्चिम से निकल गई। मेरे ख्वाब को अभी निकला नहीं, मगर अल्लाह ताला बता रहे हैं, बेटियों बच्चियों खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश। जो मुअल्लिमात है वो इनको खामोश कर, बिल्कुल आवाज बंद कर दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, कसीर तादाद में उलमाए किराम काबिलीन। मेरे एक शागिर्द है गुजरात में, वो कहने लगे कि मैं हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी को मिलने गया था, मैं हजरत से वाबस्ता हूँ। हजरत मौलाना सज्जाद साहब मेरे शागिर्द ने मुझे सुना, मैंने डायरेक्ट नहीं सुना था, हजरत ने फिर जुल्फ़िकार साहब नामक बरकातुम के हवाले से सुना कि हदीम में बैठकर हजरत ने कसम खाकर फरमाया कि अब दुनिया को चंद बरस बाकी। कितने बड़े अल्लाह वाले हैं, क्या ये सब झूठ बोल रहे? शेख यूसुफ अल-वाबिल अपनी किताब में झूठ लिख रहे, मुफ्ती अबू लुबाबा गलत लिख रहे, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बड़े भाई हज़रत मुफ्ती रफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह कभी इंतकाल हुआ, उनका एक छोटा सा बयान व्हाट्सएप पे आया था। हज़रत ने फरमाया था कि दज्जाल के निकलने की तैयारी। अर्ज करने का मंशा ये है कि क़यामत बहुत करीब आ गई और हम उम्मत में गफलत में सो रहे हैं। ये सहारनपुर में कितने झटके आए ज़लज़लों में। अभी मैं चेहरा बनाने के लिए भाई मंसूर के पास गया था, हम लोग यहाँ 30 साल पहले पढ़ते थे, वो मंसूर अभी भी वहीं है। मैंने उनसे पूछा ज़लज़लों के झटके कभी देखेंगे ना? आप उन्होंने बहुत देखे, आपको याद करते हैं। मैंने कहा याद नहीं करना है, अल्लाह को याद करो, मुझे याद नहीं करना। अर्ज करने का मंशा ये है कि क़यामत बहुत करीब आ गई। उलमा की इंटरनेट पर आप देख सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इंटरनेट पर ये पिछले 10 साल में 200 किताबें क़यामत की निशानियों पर छप कर आई है। 200 किताबें इंटरनेट पर मौजूद है। अभी दारुल देवबंद से क़यामत कब आएगी, ताजा तरीन छपी। सब में उलमा लिख रहे हैं कि क़यामत बहुत करीब आ गई। हाँ, टाइम कोई नहीं बतला सकता। मैं 2007 से क़यामत पर बोल रहा हूँ, 2007 से कि उम्मत जागो, क़यामत करीब आ गई। 2007 से 10-10 भूकंप शुरू हुए, ज़लज़ले।
اس کے بعد 20 ہوئے 30 ہوئے بھی 2 سال پہلے 100 ہو رہے تھے. ابھی میں نے آپ کو بتایا 70 ہو چکے ہیں. ابھی 70 رات 12 بجے کل میں نے تھانہ بھون میں دیکھا 194 زلزلے تھے رات 12 بجے. میں سے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت بہت قریب ہے. ہم اتنا کہنے کا جواز رکھتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. علامات کبریٰ شروع ہو گئی. حرم کے امام شیخ ماہر معطلی جھوٹ بولتے ہیں. ان کا خطبہ موجود ہے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر جو لاک ڈاؤن سے پہلے دیا تھا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی, بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے. آج کے مسلمانوں کا حال دیکھو آپ. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کا حال ایسا ہوگا کہ جیسے سمندر کا پانی کچرے کو بہا کر لے جاتا ہے, دنیا کی قوموں کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ کبھی اتنے نہیں رہے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا پھر کیا وجہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں 2 بیماری آ جائے گی قیامت سے پہلے, ہمارے اور آپ کے بارے میں فرمایا یہ موت سے نفرت کرے گا. جو موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اس موت سے نفرت کریں گے, اور مال سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ دلوں میں بٹھا دے. اتنی محبت, مال سے محبت کر جائے گی. حب المال و کراہیت الموت. آج دیکھو موت کا لوگ نام لینے تیار نہیں, قیامت کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ آج ہمارے علماء کے بیان میں موت اور قیامت کا ذکر بہت کم ہو گیا. جن مجالس میں موت اور قیامت کا ذکر نہیں ہوگا اور مجالس میں روحانیت اور نورانیت بھی نہیں. وہ تو دنیا کی مجالس ہے جہاں موت اور قیامت کا ذکر نہیں ہوگا. آخری بات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو, قیامت بہت قریب آ گئی. تو اللہ تعالیٰ شان جو ہے ترازو قائم کرے. ابھی سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں, اخبار میں آ رہا ہے کہ سورج پچھم کی طرف جانے کے لیے اس نے ٹرن لے لیا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اب آپ یہ سوال کریں کہ سائنس والوں کی بات کو مانی جائے یا نہیں مانی جائے. دیکھو ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں, دھیان سے سنیے. میں 5-10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں. آخری بات, سائنس والوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں تو ان کی ہر بات نہیں مانی جائے. البتہ جو بات تحقیق سے وہ بات مانی جائے. مثال کے طور پر سائنس والے پہلے سے اعلان کرتے ہیں کہ سورج گرہن ہونے والا, چاند گرہن ہونے والا, تو ہمارے علماء مسجد کے ٹرسٹیان اراکین سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سورج گرہن کی نماز پڑھتے ہیں. بھائی بولو نے سائنس والوں کے کہنے پر پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بھائی زور سے بولیے نا, پڑھتے نہیں پڑھتے؟ وہ بتلاتے ہیں چاند گرہن کی نماز, تو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے کہ سورج گرہن ہونے والا. ایسے ہی وہ قیامت کے بارے میں آنکھوں سے دیکھ رہے کہ زلزلوں سے زمین اتنی کھوکھلی ہو گئی کہ انسانوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں. اور وہ مشینریوں پر دیکھ رہے کہ سورج پچھم کے دشا میں جا رہا ہے. وہ دیکھ کر بتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن. دھیان سے سنیے طالبات, 2 کلمے ہیں, 2 کلام ہیں, 2 ذکر ہے. حبیبتان للرحمن جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان اور وہ ترازو میں بہت بھاری ہوں گے. دیکھو اس کی تعریف بیان کرنا ہے تاکہ انسان اس کے لیے تیار ہو جائے. کیا فرمایا؟ 2 کلمے بڑے محبوب ہیں اللہ کو, 2 ذکر ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں. حدیث کہہ رہی کہ یہ کلمے اللہ کو بہت پسند. ذرا زور سے بے شک بولیے جو یہ 2 کلموں کو پڑھے گا وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا. اور وہ 2 کلمے ثقیلتان خفیفتان علی اللسان, آپ گھبراؤ نہیں, زبان پر ہلکے پھلکے جیسے پاپڑ آتا ہے, یہ دال سے بنتا ہے, کھانے میں بہت ہلکا پھلکا مگر ہضم کرنے میں بھاری. ایسے ہی مثال ہے یہ, زبان پر ہلکے پھلکے مگر قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری بھرکم ہوں گے. سب مل کر پڑھو, وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھو بھائی سبحان اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, میں بات ختم ہو گئی, کتاب الوحی سے اور کتاب الایمان سے شروع فرمایا. انسان کی اساسی بنیاد, اسلام کی اساسی بنیاد ایمان
اور ایمان کے لیے ضروری ہے وحی، لہذا کتاب الوحی سے شروع فرمایا۔ اور انسان کی نجات اور چھٹکارے کے لیے توحید کی ضرورت ہے۔ قبر میں چھٹکارا ہو جائے، آخرت میں چھٹکارا ہو جائے، اس کے لیے توحید ہے۔ ایک اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، لہذا توحید پر ختم کرنا۔ اور اللہ نے اپنے ذکر پر ختم فرمایا، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، ابتدا بھی بہتر اور انتہا اختتام بھی بہتر، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کلمے سے ذکر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یہ ایک نیت ہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حسن الاختتام کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔